فیصل آباد میں ضمنی الیکشن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ہی فیصل آباد میں جو انتخابی ماحول ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف سیاستدانوں کے جو ڈیرے ہیں وہ آباد ہوئے ہیں بلکہ کارنر میٹنگز اور جلسے جلوس کا سلسلہ بھی رات گئے تک جاری رہتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب انتخابات کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے ایک اچھی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور فیصل آباد میں اس وقت میں ایک ایسے حلقے میں موجود ہوں جہاں پر سب کی توجہ جو اسی طرف ہیں، کیونکہ یہاں پر تکڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً PP 98 پنجاب اسمبلی کا یہ وہ حلقہ ہے جو چک جھمرہ سے ہے، اور یہاں پر مسلم لیگ نون نے آزاد علی تبسم صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کی ہے۔ آزاد علی تبسم صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ مسلم لیگ کے درینہ جو ہیں وہ ساتھی ہیں، پرانے ورکر ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ 2013 میں انہیں ٹکٹ جاری کی گئی اور اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر پارٹی نے ان پر اعتماد کیا اور ٹکٹ جاری کی۔ دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جہاں تگڑا مقابلہ ہو سب کی نظریں وہیں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تیاریاں کیسے چل رہی ہیں الیکشن کی؟ جی الحمدللہ بھرپور تیاریوں کے ساتھ ہم میدان میں اترے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیتنا بھی ہے۔ آزاد تبسم صاحب، ایک لمبے عرصے آپ نے ویٹ کیا، یقیناً ایک ورکر یہی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو اب سیٹ جیتنا تو بہت ضروری ہو گیا؟ جی بالکل، میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا، یا یہاں پہ جو امیدوار ہیں ان کی برادری اس حلقے میں بہت ہے، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیلنج ہے میں نے قبول کیا، وہ اس بیس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس حلقے کی جو مین بڑی برادری ہے اس کے مین جو بڑے دھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مثال کے طور پہ جاٹ برادری ہے تو اس کے جو چیمے ہیں یا باجوے ہیں یا چٹھے ہیں یا گل ہیں یا ڈھیلو ہیں یا وڑیچ ہیں، الحمدللہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے ارائم برادری کے مین گروپ دھڑے میرے ساتھ ہیں، اور راجپوت برادری کے مین دھڑے بے شمار ماشاءاللہ چیئرمین حضرات نمبرداران جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ذات پات برادری کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس حلقے میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ شرافت کو پسند کرتے ہیں، سارے لوگ شریف آدمی کو پسند کرتے ہیں، اور اس حلقے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ امن اور ترقی چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں پچھلے دور میں جب MP تھا تو میں نے یہاں پہ امن و امان کے فروغ کے لیے کام کیے ہیں، میں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب بھی اسی سوچ کے تحت تمام برادریاں جو ہیں، کاشتکار غیر کاشتکار، سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ میرے ساتھ کھڑا کون نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام برادریاں بھرپور ساتھ دے رہی ہیں، کارکن میرے ساتھ ہیں، تنظیم میرے ساتھ ہے، کاشتکار اور غیر کاشتکار، مزدور، کسان، سارے میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب سے بڑی بات جو ہے وہ میرے ساتھ ہے کہ تمام تر حالات جو تھے چل رہے یہاں ٹکٹ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی فتح تو ٹکٹ کی شکل میں دی۔ میں اپنے قائدین کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کے اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے برادری کے حوالے سے بات کی، جب ٹکٹ کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں تو آپ کے نون لیگ کے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں امیدوار تھے، خاص طور پر اگر اطاولہ باجوہ کی بات کریں، اب انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اور خاص طور پر نذیر سائی فیملی جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو کتنا آپ اس سے فائدہ جو ہے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اگر سیاسی گروپ یا دھڑے کی بات کی جائے تو چودھری شاہد نذیر صاحب اور جناب عاصم نذیر MNA صاحب جو سابقہ ہیں، تو اس برادری کا یا ان کا جو چودھری برادران کا اثر ہے تمام برادریوں پر ہے، چاہے وہ جاٹ ہیں، ارائی ہیں، راجپوت ہیں، کاشتکار ہیں، غیر کاشتکار ہیں، سب میں ان کی انتہائی اہمیت ہے۔ تو ان کے آنے سے ماشاءاللہ ایک دم سے جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹیک آف پہ الحمدللہ پہنچی ہے، اور اسی طرح سے باقی برادریاں جو ہیں وہ بھی بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ اور اگر اطاولہ باجوہ صاحب کی بات کروں، وسیم الحسن چٹھا صاحب کی بات کروں، طاہرہ کھچی صاحبہ کی بات کروں، رانا جاوید صاحب کی بات کروں، تو وہ بھی میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اطاولہ باجوہ صاحب میرے ساتھ کمپین کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کمپین کرنے سے ماشاءاللہ کافی بہترین اثر پڑے گا۔ اہم سوال جو آپ سے کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ 2013 کا جب آپ نے الیکشن جیتا، اس کے بعد حلقے میں جو کام ہوئے اس کے بعد بریک لگی ہوئی ہے، اب کیا سوچ رہے ہیں کہ جیتنے کے بعد سب سے اہم ایشو کیا درپیش چیلنجز ہیں جو اس وقت PP 98 کو؟ اچھا، اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے نا زمینداروں کا ہے۔ زمینیں جو ہے نا وہ ناقابل کاشت ہو رہی ہیں، زمین کا جو زیر زمین پانی کا لیول ہے بہت اوپر ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے سیم نہروں کی صفائی بڑی ضروری ہے، اور مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے آلریڈی تقریباً 3-4 ماہ سے اس پہ بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا اریگیشن سسٹم ہے اس کے
جو حکام ہیں وہ اپنا یہ کر رہے ہیں، سروے بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے سروے کیے ہیں، اس کے بعد وہ ایکشن لے رہے ہیں اس پہ، سیم نہروں کی صفائی کے حوالے سے بھی، اور جو باقی کسانوں کے مسائل ہیں اسی سے ریلیٹڈ ان کو حل کرنے کے لیے۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت بہتر نہیں ہے، جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، اس کو جو ہے وہ کیسے پورا کریں گے؟ اور خاص طور پر جو صاف پانی کا ایشو ہے، یہ ایک بیسک جو ہے مسائل ہیں، اور سیوریج کے جو نظام ہے اس کی بہتری کے لیے کیا سوچا ہے؟ اچھا، سیوریج کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں مثالی قرار دے سکوں کہ یہ یہاں پہ سیوریج کا سسٹم جو ہے مثالی ہے۔ سب سے بڑا پرابلم اس حلقے میں اگر کسانوں کے بعد کوئی مسئلہ ہے تو ہر دیہات کا یہی مسئلہ ہے، ہر شہر کا یہی مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے جو چک جمرہ شہر ہے وہ تو محترمہ سی ایم صاحبہ نے 5 ارب 57 کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا ہے اس شہر کے لیے، تو وہ انشاءاللہ تعالی شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس لحاظ سے کہ سیوریج کا سسٹم، نکاسی آب اور فراہمی آب، اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس، ٹف ٹائل اور پی سی وغیرہ جہاں جہاں پہ بھی ہونی ہے، کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیہات ہیں، تو دیہات کے لیے جن دیہات کے ساتھ سیم نہریں موجود ہیں، میری پوری کوشش ہے اور اس سلسلے میں نے پورا ایک لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے پانی کو جو ہے وہ ہم سیم نہروں میں ڈال سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جہاں پہ دیہات میں چھپڑ ہوا کرتے تھے، جوہڑ ہوا کرتے تھے، میں نے بہت سارے دیہات میں وہ جوہڑ جو ہیں یا چھپڑ جو ہے ان کو ختم کر کے وہاں پہ خوبصورت پارک بنایا ہے، اور اس گاؤں کا جو پانی تھا سیوریج کا وہ جا رہا ہے جو سرکاری کھالیں ان میں، اور اس کو بعض جگہوں پہ صاف طریقے سے کے ساتھ کھیتوں کو لگایا جا رہا ہے، اور وہ نہری پانی کے ساتھ مل کے شامل کر کے وہ زرعی آبپاشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح سے باقی دیہات میں بھی جو اس طرح کے جوہڑ موجود ہیں ان کی جگہ پہ خوبصورت پارک بنے۔ اس وقت جو بھی الیکشن لڑا جاتا ہے، چاہے ضمنی ہو یا جنرل الیکشن ہو، نوجوانوں کو جو ووٹ ہے ان کو فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ اس حلقے میں 98 میں نوجوانوں کو کس طرح راغب کر پائیں گے؟ کیا جی، میں نوجوانوں سے جب بھی مخاطب ہوتا ہوں، جب بھی ان کی میٹنگ لیتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ ہم صرف زبانی جو ہے دعوے نہیں کرتے بلکہ ہم عملی طور پہ کام کرتے ہیں۔ عملی طور پہ کام کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے ہم نے روزگار کا جو سرکاری لیول پہ کام شروع کیا ہوا ہے، نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے، مطلب 10 لاکھ روپے سے لے کے 50 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بیرون ملک اسکالرشپ دے کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ نوجوان یہی چاہتا ہے، بجائے نوجوانوں کو ہم اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے ایک اور میں بتاتا ہوں کہ ہر گاؤں میں میری خواہش ہوگی کہ جہاں جہاں سرکاری رقبہ اویل ہو وہاں پہ میں ان کے لیے گراؤنڈز بناؤں۔ میں نے چک جھمرہ میں 12 ایکڑ پہ مشتمل سپورٹس اسٹیڈیم جو ہے وہ بنایا، ملٹی پرپز۔ اسی طرح سے سپورٹس کمپلیکس شہر کے اندر ہے انڈور گیمز کے لیے، اور اسی طرح سے مختلف دیہات میں نے گراؤنڈز بنائی ہیں جہاں پہ نوجوان جو ہے کھیل رہے ہیں۔ میں نوجوانوں کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ میں ہیلتھ کے حوالے سے اگر بات کریں تو چک جھمرہ کا جو ہاسپٹل تھا THQ، یہ انتہائی ٹوٹی پھوٹی خستہ حالت میں موجود تھا۔ میں نے وہ پوری بلڈنگوں کی جگہ پہ الحمدللہ نئی بلڈنگ بنوائی، اور جب میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا سیاست میں تو یہاں پہ ٹوٹل کوئی 8-10 ڈاکٹر تھے، اب ماشاءاللہ 3-4 درجن سے زائد ڈاکٹر موجود ہیں، جدید ترین مشینری موجود ہے، یہاں پہ ڈیلسس سینٹر موجود ہے۔ زچہ بچہ کے حوالے سے پہلے یہاں کے علاقے کی خواتین کو فیصل آباد جانا پڑتا تھا، اب وہ ساری سہولتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اعلیٰ پائے کے سرجن موجود ہیں، آپریشن تھیٹر جو ہے فعال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی شعبوں میں اگر بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میں نے اپنے دور حکومت میں پچھلے میں بہت سارے دیہات میں جو اسکول پرائمری تھے ان کو مڈل کو ہائی اسکول، پھر ان کی خستہ حالی تھی، بلڈنگز نہیں تھیں، ان کی بلڈنگز بھی بنوائیں۔ تو تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، کھیل کے میدان ہو، روزگار کا سلسلہ ہو، الحمدللہ میں ان تمام شعبے میں بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی لاؤں گا۔ بہترین کام کر رہے ہیں۔ آخری سوال آپ سے، اس وقت آزاد علی تبسم صاحب کا مقابلہ اجمل چیمہ کے ساتھ ہے۔ اجمل چیمہ وہ ہیں جو جنرل الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ پر لڑے، اور اب آپس میں مقابلہ ہے، تو کیا کہیں بات چیت ہوئی کہ ان کو جو ہے بٹھا لیا جائے، راضی کر لیا جائے، یا اب صرف مقابلہ ہی ہوگا؟ نہیں، جو راضی کرنے کی بات ہے نا، اس سطح پہ یا اس نہج پہ جب مقابلہ ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ حالانکہ بات یہ ہوئی تھی کہ جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا، اور دوسرا جو ہے وہ وڈرا کرے گا۔ جی ہاں، اور اس کو میں عملی طور پہ ثابت کر چکا ہوں۔ 2022 کے ضمنی الیکشن میں مجھے پارٹی نے کہا جی آپ وڈرا کریں، میں نے وڈرا کر لیا۔ پھر کہا گیا کہ جی آپ جب تک چیمہ صاحب کے ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرتے
تو ان کا الیکشن جو ہے وہ جیتنا مشکل ہے. تو میں نے پارٹی کی ہدایت پہ ڈور ٹو ڈور جا کے ان کے لیے کمپین کیے، اپنے گروپوں کو راضی کیا، ان کو چڑھایا، اپنی گاڑیوں کا استعمال کیا. یہی کچھ کر سکتا ہے نا. لیکن اس وقت پورے پنجاب میں آپ نے دیکھا تمام سیٹیں ہی نون لیگ جو ہے وہ ہار گئی. ایون لاہور میں جو گڑھ تھا ہمارا، وہاں پہ شیخوپورہ میں، خوشاب میں، ملتان میں، لودھرا میں، چیچا وطنی، ساہیوال اور فیصل آباد کی یہ ایک سیٹ تھی. تو اگر کہا جائے کہ جی میں نے اس وقت محنت نہیں کی یا صحیح طریقے سے کمپین نہیں کی تو یہ بات جھوٹی ہوگی. الحمدللہ میں نے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ، جس طرح سے بندہ اپنے لیے کام کرتا ہے اسی طرح سے کام کیا. جب میں نے لائلٹی دکھائی اور میں ان کے ساتھ چلا تو ان کا بھی حق بنتا تھا، بجائے اس کے کہ پارٹی کہے. خود بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر مجھے ٹکٹ نہ ملتا تو میں نے پھر ثابت کر دینا تھا. میں نے تمام دوستوں کو حلقے میں جب بھی کمپین شروع کی تو میں نے یہ کہا کہ جی کہ ٹکٹ ہوگا تو آزاد علی تبسم میدان میں ہوگا، ٹکٹ پارٹی نہیں دے گی تو پارٹی جسے ٹکٹ دے گی آزاد علی تبسم اس کے ساتھ ہوگا. تو جب میں چونکہ ورکر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پارٹی ایک سمندر ہے اور آپ اس سمندر کا حصہ ہو. اگر آپ لہر بن کے باہر یا چند قطرے بن کے باہر سمندر سے چلے جاؤ گے تو آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے. جیسے کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو جن کا پارٹی پہ یقین ہوتا ہے، تنظیم پہ یقین ہوتا ہے، ہمیشہ وہ پارٹی کے فیصلوں کو، اپنے قائدین کے فیصلوں کو مانتے ہیں. تو جو پچھلا الیکشن تھا نا 2018 میں، جس میں چیمہ صاحب منتخب ہوئے تھے، تو ایک نشان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر ان کے پاس اس وقت چارپائی کا نشان نہ ہوتا جو کہ چودھری عاصم عزیز صاحب کے پاس تھا تو اس وجہ سے یہ الیکشن جیتے. انشاءاللہ تعالی میں بھرپور طریقے سے کمپین کر رہا ہوں اور ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں، ہر گروپ دھڑے کو مل رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھاری اکثریت کے ساتھ یہ الیکشن جیتیں گے. جی میرے ساتھ آزاد علی تبسم صاحب موجود تھے، PP 98 سے ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر، اور ڈور ٹو ڈور کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں اور زبردست طریقے سے اپنی جو کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. میں آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں کہ فیصل آباد کا یہ نوائی حلقہ ہے، PP 98 چک جھمرا، اور یہاں پر جو آزاد علی تبسم ہے ان کا کہنا ہے کہ میں جیسے ہی الیکشن جیتوں گا خاص طور پر جو کسانوں کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. نوجوانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور خاص طور پر جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں چک جھمرا میں اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں دیکھا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں جب یہ جیتے تو اس کے بعد حلقے میں بہت زیادہ کام ہوئے اور اس کے بعد کام جو ہے وہ بالکل رک گئے. تو آزاد علی تبسم صاحب اس حوالے سے پر امید ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی PP 98 سے الیکشن جیتے گی اور اپنے حلقے کے لوگوں کی بھرپور خدمت کرے گی.